تو وہ تو گھر میں میسر تھا آپ کو، یا گھر میں سونے کا ٹائم نہیں ملتا تھا اس لیے وہ اپنا کوٹا پورا کر رہے ہوں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ بارش بھی تو ہے نا بابا، ایک زمین پہ برستی ہے جو پانی کھڑا رکھتی ہے، اور ایک ایسی زمین پہ برستی ہے جو پانی پی جاتی ہے۔ اب نہ جانے ہمارا شمار کی زمین میں۔ ہاں، بہرحال یہ کہ پتھریلی زمین ہوتی ہے نا وہ فصل دیتی نہیں، زرخیز زمین ہو تو اب یہ قدرت کی عطا ہے کہ کسی کو وہ نوازتا ہے تو وہ نیندوں کی قربانیاں دے کر بیچارے کئی ایسے ہوں گے جو زبردستی مار مور کے اپنے نفس کو بٹھاتے ہوں گے کہ یار یہ موقع بار بار ملے گا نہیں، ہم کچھ یہاں سیکھ لیں، کچھ عبادت کرنے اللہ کی، اور یہ سیکھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، الحمدللہ ثواب کا کام ہے۔ اور بعض بیچارے بنجر زمین کی طرح کہ وہ نیند پوری آئے نہیں آتی ہوگی تو بھی سننے میں سستی ہوتی ہوگی اور لیٹ جاتے ہوں گے، یا ویسے باتیں کرتے ہوں گے، گھوم پھر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، تو وہ اپنا اپنا مطلب یہ کہ ظرف، اپنا اپنا ذوق، اپنا اپنا جذبہ۔ اللہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا شوق دے، اپنی اصلاح کا جذبہ دے۔ میں سدھرنا چاہتا ہوں، کس کا نعرہ ہے؟ میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ بس تو یہ لمحات ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ آپ میں بڑی سدھار آئے گی انشاءاللہ۔ کیا یہ نہیں ہوتا ہوگا پاپا کہ جب یہ سکھا کر سمجھ کر جب یہ گھر جائیں گے، وہاں ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات گھر میں کیونکہ ماحول نہیں ہوتا تو گھر والوں کی طرف سے اگر بالفعل منفی رویہ ہو تو پھر یہ بیچارہ کیا کرے؟ گھر میں غصہ آ جائے گا نا بابا۔ بدھی نا، گھر میں کس کے ماحول ہوتا ہے یہ تو بتاؤ۔ آج کل تو شاید ہی کوئی گھر ہو جس کے گھر میں ماحول ہو۔ کون سا گھر ہے جس میں فلمیں ڈرامے ٹی وی پر نہیں چل؟ ہزاروں لاکھوں میں کوئی گھر ہوگا۔ تو اس لیے اب یہ کہ وہ جس طرح دوسرے اسلامی بھائی اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ، گھروں میں ان کے بھی یہی طوائفوں کے ناچ ہوتے ہوں گے ٹی ویوں پہ، تو یہ بیچارے برداشت کر ہی رہے ہیں نا۔ تو اسی طرح یہ کہ غصہ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا گھر میں اگر ٹی وی بند کرو، یہ ناچ دیکھنا حرام ہے، وہ الیاس نے یوں بولا تھا، الیاس نے یوں بولا تھا کھانا مت گراؤ، الیاس نے بولا تھا پلیٹ دھو کر پیا کرو، اب یہ میرے یہ حوالے دوں گے تو اپنی تو پٹائی کرواؤ گے، مجھے گالیاں کھلاؤ گے کہ اور کچھ بھی الیاس نے بتایا کہ نہیں؟ خالی یہی بتایا تھا کہ کھانے کے دانے چن لیا کرو اور داڑھی منڈانا حرام ہے اور فلمیں دیکھنا حرام ہے، اور کچھ بھی بتایا تھا؟ ماں باپ کا احترام بھی سکھایا کہ نہیں تم کو؟ تو اس لیے گھر میں جا کر آپ نے پہلے تو ماں باپ کو سلام کر کے ان کی دستبوسیاں کرنی ہے، ماں کے پاؤں چومنے، کہ در مختار کے حوالے سے باہر شریعت میں لکھا ہے کہ جس نے اپنی ماں کے پاؤں چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا۔ چوکھٹ مانے دروازہ۔ تو اس طرح جب آپ ماں باپ کے ساتھ سلوک کریں گے اور اپنے سابقہ جتنے بھی قصور ہیں وہ معاف کروا لیں، بلکہ اگر واقعی قصور ہیں تو یہ تو آج اور اب بھی یوں ہی آپ کو موقع ملے، فون یا جو بھی ترکیب آپ کی بن پڑے، ماں باپ سے معافی تو مانگ ہی لیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ کہ یہاں سے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ اگر نکلنے کی چلو اگر کوئی گارنٹی ہے بھی تو مزید جو لمحات رہ گئے، کیا ان لمحات میں اپنے ماں باپ کو ناراض رہنے دیا جائے؟ ایک ایک لمحہ پہاڑ سے بڑا ہے کہ ماں باپ ناراض رہے اپنے اور یار ہم عبادت کرتے رہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو ماں باپ کو تو آج اور ابھی منا لینا ہے، یہ تو آپ بھول نہیں کریں۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ آگ کی شاخوں سے، درخت میں آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ اب ویسے کوئی شاخ سے لٹک گیا تو یہ سارے کل پرزے جو ہیں وہ جواب دے جائیں، آگ کی شاخوں پہ لٹکنا یہ کتنا خوفناک امر ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں، علمان ملفظ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں ماں باپ کو منع لینے کی توفیق عطا فرما۔ تو ماں باپ جب تک جائز حکم دیتے ہیں اس کو بجا لائیں، ناجائز حکم دیتے ہیں تو بے شک اس کی نہ مانی ہے، داڑھی منڈا دے، اگر ماں باپ یہ کہیں تو یہاں ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ لڑائی ان سے نہ کرے مگر یہ کہ نرمی سے اس کو سمجھا دے کہ میں اس میں نہیں مانوں گا، میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سجاؤں گا، سرکار نے رکھی تھی میں نے رکھی۔ تو اس طرح محبت سے ترکیب سے اب وہ گھر میں کہ جو احکام شرعی ایسے ہیں کہ جن کا ادا کرنا ضروری ہے، ماں باپ اگر روکیں تو بھی اس کو نہ ماننے کی جن میں اجازت ہے تو وہ نہ مانی جائے بات،
باقی اور باتیں مباح باتیں پہلے سے خدمت ان کی بڑھا دیں، خدمت زیادہ کریں. اگر آپ کچھ رقم کما کے لا کر ان کو دیتے تھے تو اس میں بھی کچھ ترقی کر دیں، زیادہ دے دیں ان کو. تو اس طرح آپ میں فرق اگر 10 دن کے اعتکاف میں آ گیا نا، آپ کے گھر میں مدنی ماحول بنانا بہت سہل ہو جائے گا. اگر آپ میں فرق نہیں آیا، یقین مانے اگر آپ سوتے رہے خالی اور بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، دوستوں سے ہنس ہنس کے ملتے رہے، آپ ویسے کے ویسے کورے چلے جاؤ گے نا، ہم کو یار گالیاں کھلاؤ گے، دعوت اسلامی کو بدنام کرو گے. حالانکہ دعوت اسلامی کا جدول الحمدللہ اتنا مدینہ مدینہ ہے کہ 10 دن میں اگر کوئی پورا جدول 100% اس پر عمل کر لے تو کہاں کا کہاں نکل جائے، لیکن عمل نہیں کرتا. کیا نیت ہے؟ گھر ہو یا معاشرہ، دونوں کو بنائیں گے مدنی گھرانہ، انشاءاللہ. بنائیں گے مدنی معاشرہ انشاءاللہ عز و جل. اور ماں باپ آپ سے ناراض نہیں ہونے چاہیے، اس کے لیے آپ بھرپور صحیح کریں. تو چلو رات کو خوشخبری سنا دیں. یہ دیگر متقفین ہاں، سب کے سب کے دنیا میں جہاں بھی ہے جن کے ماں باپ ناراض ہیں، مدنی وہ- چینل کے ناظرین میں بھی کوئی ایسے اسلامی بھائی بیٹھے ہوں جو ناراض ہو، جن کے ماں باپ، ان کو بھی بابا جی جی زہ قسمت پیغامات آنا شروع ہو جائیں. جی جی کہ ایک ہم نے ماں تحریک، باپ کو منا لیا، ماں باپ نے ہم کو معاف کر دیا. اتنی ساری تحریکیں چلی. یہ تحریک ماں باپ کو منانا تحریک، ماں باپ مناؤ تحریک. جن کے ماں باپ ناراض ہو ان کو منا لینا چاہیے. بے شک بے شک. بابا بعض ایسے بھی اسلام بھائی ہوں گے بیچارے کہ جو اب یہ سوچتے ہوں گے کہ میرے ماں باپ ناراض تھے اور دنیا سے چلے گئے، میں نے بہت ستایا تھا. ان کے لیے بھی کوئی مدنی پھول ہے؟ تو اس کے لیے اصالہ ثواب کرتا رہے. اور وہ ایک روایت ہے نا، جمعے کو غالباً قبر پر حاضری کے، اب وہ روایت تو اگر مل گئی تو انشاءاللہ آپ انشاءاللہ کو پیش کرتے ہیں. الحمدللہ مجھے اس میں بڑا یعنی کسی حد تک اطمینان ہے کہ میرے والد صاحب کی تو خیر میں نے ہوش میں زیارت ہی نہیں کی. 1.5-2 سال کی عمر تھی وہ فوت ہو گئے. ماں کو میں نے پایا، اور آخری یعنی کہ دنوں میں میری والدہ دعوت اسلامی بھی شروع نہیں ہوئی تھی، کو کچھ مدت طبیعت خراب ہوئی. وہ اتوار کا دن تھا، شب پیر تھی غالباً. میں نے اپنی والدہ سے کہا، وہ میری والدہ خود حساس تھی اس معاملے میں کہ میرا یہ منہ سے نکل گیا جملہ یہ کہیں کفر تو نہیں ہے، توبہ کروا دو. چلو بھائی، بہنوں کو ہماری بولتی سب مل کے توبہ کرو. اس طرح کی الحمدللہ میری ماں کی سوچ تھی. توبہ کرتی تھی، وہ کفر سے ڈرتی تھی، حق تلفیوں سے، لوگوں کی چیزیں لے لینا کرنا، اس سے ڈرتی تھی. تو اس طرح مطلب یہ کہ جب اتوار آیا اور وہ رات کو میرا خیال ہے کچھ طبیعت خراب ہو گئی یا دن کو خراب ہو گئی، اب کچھ صحیح یاد نہیں ہے. میں ڈاکٹر کو لایا تھا، ڈاکٹر نے کچھ اشاروں میں کہا کہ دل کا مرض ہے ان کو، کچھ زیادہ واضح نہیں کیا انہوں نے. مجھے شک پڑا. خیر تو اس وقت بھی ہم نے پھر رات کو شب پیر کو ہم نے مل کے توبہ کی تھی کلمات کفر وغیرہ سے. پھر جمعرات آئی. میری ماں مجھے بہت چاہتی تھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اولاد میں سب سے زیادہ مجھے ہی چاہتی ہو، ایسا تاثر تھا. جب جمعرات کو ان دنوں ہم نور مسجد کاغذی بازار میں اجتماع کرتے تھے. دعوت اسلامی نہیں تھی لیکن وہی مدنی مذاکرے کا میرا بہت پرانا تجربہ ہے. تو مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا، اگرچہ اس وقت یہ اصطلاح نہیں تھی، سوال کرتے تھے اسلامی میں جواب دیتا تھا. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، کوئی بلانے آیا، پھر میں نے وہ خاص توجہ نہیں دی. پھر دوبارہ وہ آیا، اب میں گھبراہٹ ہوئی. میں نے کہا ہو نہ ہو والدہ کی طبیعت خراب ہو. وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہے تو آپ کو گھر میں بلاتی ہے، آپ کی بہن بلاتی ہے. تو اس طرح خیر میں دوسری بار جب کہا تو میں نے ایک دم موقف کر دیا مذاکرہ. اس طرح بھائیوں سے قریب جو تھے ان کو کہا کہ یار لگتا ہے میری ماں کو کچھ ہوا ہے. تو پھر میں بھاگا گیا گھر. تو ہماری امی جان کی مطلب اس وقت سکرات تھی، اور بہرحال لے کے کچھ لمحوں کے بعد انہوں نے دم توڑا. اچھا، جمعرات کو عشاء کی نماز سے پہلے
آنے سے اسی یعنی کہ جس رات 10:15 بجے تقریباً انتقال ہوا تھا جمعرات کو، شب جمعہ، صبح جمعہ تھا، تو میں جب عشاء کی نماز کے لیے روانہ ہونے لگا تو میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میری ڈکشنری میں بغیر جماعت کے نماز پڑھنا نہیں تھا۔ الحمدللہ میں نماز مسجد میں با جماعت ہی پڑھا کرتا تھا۔ میرا بہت پرانا یہ میرا الحمدللہ عادت تھی، یہاں تک کہ میری شادی جب ہوئی نا تو میں نے اس میں بھی جماعتیں نماز پہلی رات گزار کر فجر بھی با جماعت میں نے الحمدللہ پڑھائی تھی، میں ان دنوں امامت کرتا تھا۔